رات کو ندیم ملک کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے پاکستان کی سیاست میں ایک قیامت کا سماں بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، اور عمران خان بھی پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت آرگینک طریقے سے، یعنی جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اس طرح نہیں گرائی گئی، بلکہ باقاعدہ طور پر اس کو اسٹیبلشمنٹ نے مینیج کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ڈرا دھمکا کر خرید کر میرے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور میری حکومت گرائی گئی ہے۔ اس وقت عمران خان نے اپنے وزیر خزانہ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نے یہ حکومت نہ چلنے دی اور آپ نے اللیگل طریقے سے اس حکومت کو ختم کیا تو پاکستان کی معیشت کبھی بھی نہیں سنبھلے گی۔ لیکن آگے سے چونکہ انکار کر دیا گیا، اور آج آپ معیشت کی حالت دیکھ لیں کہ پچھلے 16-18 مہینوں میں جو ظلم پاکستان کی معیشت پر کیا گیا ہے، اب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کم سے کم 3 سال درکار ہیں، تب جا کر معیشت کچھ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، وہ بھی اس صورت میں اگر عمران خان کو موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اچانک کیوں اتنے بڑے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بیانات دینے لگ گئے ہیں؟ حالانکہ جب عدم اعتماد پیش کی گئی تو کیا جس کا نام مولانا فضل الرحمان صاحب لے رہے ہیں، کیا اس وقت وہ اس عہدے پر تھے؟ وہ تو اس عہدے پر تھے ہی نہیں۔ اس عہدے پر تو وہ تھے جو آج بھی اس عہدے پر ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو پرائم ٹائم کے چینل پر اور پرائم ٹائم شو میں، یعنی تقریباً رات کے 8 بجے تو پرائم ٹائم ہوتا ہے، اس میں ندیم ملک جیسے اینکر کے ساتھ انٹرویو دینا، اتنے بڑے بڑے الزام لگانا، اور وہ الزام پر پھر ٹی وی پر آن ایئر ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی آسانی سے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس سے سیاست میں ایک بونچال آ گئی ہے۔ اس وقت بلاول یہ کہا کرتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں نے کامیاب کرائی ہے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان کے مطابق وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے والے اسٹیبلشمنٹ تھے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، نون لیگ کے ہی ممبران کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں، ایسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ کھڑی نہ ہو۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو ہی کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرا سکتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، یہی سیاسی جماعتیں استعمال ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، پھر جب اسٹیبلشمنٹ شب و خون مارتی ہیں تو پھر یہی سیاسی جماعتیں آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، جمہوریت کو نقصان پہنچ گیا، فلاں فلاں، لیکن اپنی غلطی کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہم ایسے نان پولیٹیکل ایکٹرز کو یا نان پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان کو سیاست میں آنے کا موقع خود دیتے ہیں اور پھر گلہ بھی انہی سے کرتے ہیں۔